بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم سے کے یوٹیوب چینل کے اوپر جو کتاب آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں اس کا نام ہے نفس المحموم، اور اس کی ہم نے کل 10 فصلیں پڑھ لی ہیں۔ 11ویں فصل آج ہم پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر 143 پر ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے عراق کا عزم، امام حسین علیہ السلام کا مکے سے عراق کی طرف متوجہ ہونا۔ بریکٹ میں لکھا ہے ارشاد، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا کوفے میں خروج منگل دن 8ویں ذی الحجہ سن 60 ہجری میں تھا، اور ان کی شہادت 9ویں ذی الحجہ کو ہوئی جو کہ عرفے کا دن ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا اسی دن خروج از مکہ مسلم ہے، اور آپ مکے میں ماہ شعبان کے بقیہ دن رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کے 8 دن رہے، اور جتنی مدت آپ مکے میں رہے اس میں ایک گروہ حجاز اور بصرے کے لوگوں کا آپ سے منسلک ہو گیا اور آپ کے اہل بیت اور موالی سے آ ملا، اور حضرت نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور احرام سے باہر آ گئے اور اسے عمرہ اور مفردہ قرار دیا، چونکہ آپ حج کو مکمل نہ کر سکے اور آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں انہیں مکے میں دستگیر و گرفتار نہ کر لیں اور یزید لعن اللہ کی طرف بھیج دیں۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہے لہوف، یہ کتاب کا نام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ترویہ کا دن آیا، تروی تیرے واو یہ اور ہے کا دن آیا تو عمرو بن سعید بن عاص بہت سے لشکر کے ساتھ مکے میں آیا، اور یزید لعن اللہ نے اسے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے مبارزہ اور کارزار کے لیے ہاتھ بڑھائے، اور اگر ان پر اپنے اسے دسترس حاصل ہو تو ان سے مقاتلہ اور جنگ کرے۔ پس حضرت ترویہ کے دن مکے سے خارج ہوئے، اور ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو خواب میں خانہ کعبہ کے دروازے پر دیکھا، اس سے پہلے کہ آپ عراق کی طرف متوجہ ہوں کہ جبرائیل کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے، اور جبرائیل پکار پکار کر کہہ رہے ہیں آؤ اللہ عز و جل کی بیت کی طرف۔ اور ایک روایت ہے کہ جب آپ نے عراق کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا، سامعین ہم پیج نمبر 144 پہ پہنچ گئے، فرمایا کہ یعنی حمد و ثنا ہے خدا کے لیے، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ کسی شخص کو کسی پر قوت و قدرت حاصل نہیں مگر اس کی اعانت کے ساتھ، اور خدا کا درود و صلوات ہو اس کے رسول پر۔ موت اولاد آدم کے ساتھ اس طرح باندھی گئی ہے جیسے قلادہ اور ہار جو ان لکڑی کے گردن میں کس قدر شدت سے اپنے اسلاف کی صحبت میں جانے کی آرزو و تمنا رکھتا ہوں، جس طرح کہ یعقوب یوسف علیہ السلام کے مشتاق تھے، اور میرے لیے ایک زمین کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جس میں میرا جسم اور بدن پھینک دیا جائے گا، ضروری ہے کہ میں اس زمین تک پہنچوں، اور گویا میں دیکھ رہا ہوں، آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ بنی امیہ کے بیابانی بھیڑیے میرے بند ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں، ناویس و کربلا کے درمیان، پس اپنے خالی شکموں اور جھڑیوں کو پر کر رہے ہیں، اور اس دن سے گریز نہیں ہے کہ جو قلم تقدیر سے لکھ دیا گیا ہے، جس چیز کو خدا پسند کرے، ہم اہل بیت رسالت کی وہی پسند ہے، ہم اس کی بلا و امتحان پر صبر کریں، کیونکہ وہی صابروں کو مکمل اجر و ثواب دینے والا۔ قرات رسول کے جو کپڑے کی دھاریوں کی طرح حضرت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں، آپ سے جدا نہیں ہو سکتے، بلکہ جنت میں انہیں حضرت کے لیے جمع کیا جائے گا، اور ان سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور خدا ان کے ذریعے اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ جو شخص چاہے کہ اپنی جان ہماری راہ میں دے،
اور اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی بقا کے لیے آمادہ دیکھے تو ہمارے ساتھ باہر نکلے، کیونکہ میں کل روانہ ہو رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ محدث نووی رحمہ اللہ نے کتاب نفس الرحمان میں کہا ہے کہ نوویس عیسائیوں کا قبرستان ہے، جیسا کہ کف آمی کاف فے عین میم چھوٹی ہے کے حاشیے پر لکھا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ یہ قبرستان وہاں موجود تھا کہ جہاں اس وقت حر بن یزید ریاحی کا مزار ہے۔ شہر کے شمال مغربی حصے میں باقی رہا کربلا، تو اس علاقے کے لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ وہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نہر کے پہلو میں ہے کہ شہر کی فصیل کے جنوبی حصے میں جاری ہے اور ابن حمزہ کے نام سے مشہور مزار کے پاس سے گزرتی ہے۔ اس زمین کے کچھ حصے میں باغات ہیں اور کچھ زراعتی کھیت ہیں، اور شہر ان دونوں کے درمیان ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے لہوف۔ جس رات کی صبح کو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ مکے سے نکلیں اور محمد بن حنفیہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، بھائی اہل کوفہ وہی ہیں کہ جنہیں آپ پہچانتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے والد گرامی اور برادر محترم سے عذر و دھوکہ کیا، اور مجھے خوف ہے کہ آپ کا حال بھی ان جیسا نہ ہو، اور آپ کی رائے ہو تو حرم میں قیام فرمائیے، کیونکہ حرم میں آپ ہر شخص سے زیادہ باعزت اور زیادہ طاقتور ہوں گے۔ فرمایا، اے بھائی مجھے خوف ہے کہ یزید بن معاویہ مجھے حرم میں اچانک شہید کرا دے اور میری وجہ سے گھر کی حرمت ختم ہو جائے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اگر آپ کو اس کا خطرہ ہے تو یمن کی طرف چلے جائیے یا بیابان کی جانب، کہ وہاں آپ سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے اور کسی کو بھی آپ پر دست رس نہیں ہوگی۔ فرمایا، جو کچھ تم نے کہا ہے اس پر میں سوچوں گا۔ جب سحر کا وقت ہوا تو حسین علیہ السلام نے کوچ کرنا چاہا۔ محمد کو خبر ملی تو وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے ناقے کا مہار پکڑ لیا اور عرض کیا کہ اے بھائی، مجھے آپ نے وعدہ دیا تھا کہ جس چیز کی میں نے درخواست کی تھی آپ اس میں غور کریں گے، تو کیا چیز باعث ہوئی کہ اتنا جلدی آپ نکل پڑے؟ فرمایا، تمہارے جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا کہ اے حسین علیہ السلام باہر نکلو کہ خدا نے چاہا ہے کہ تمہیں شہید ہوتا دیکھے۔ اے ابن حنفیہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر ان خواتین کو ساتھ لے جانے کا کیا مقصد ہے، اور اس حالت میں آپ انہیں کیوں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ انہیں اسیر و قیدی دیکھے۔ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وداع کیا اور چل پڑے۔ مترجم کہتا ہے کہ محمد بن حنفیہ کی گفتگو آن جناب سے مدینے سے نکلنے کے وقت ایک اور طریقے سے پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام نے چاہا کہ عراق کی طرف جائیں تو اپنی کتب اور وصیت نامے جناب ام سلمہ کے سپرد کیا، اور جب علی بن الحسین علیہ السلام واپس آئے تو جناب ام سلمہ نے یہ چیزیں انہیں دے دیں۔ مسعودی نے اسبات الوصیت میں حضرت سید الشہداء کا ام سلمہ سے مکالمہ نقل کیا ہے، اس کے مانند کہ جو کچھ 24ویں اور 29ویں حدیث میں اس کتاب کی ابتدا میں اور حضرت کے مدینے سے خروج کے ضمن میں گزر چکا ہے، اور طول سے بچنے کے لیے ہم نے تکرار سے اعتراض کیا ہے۔ اور مسعودی مروج الذہب میں کہتا ہے کہ جب حسین علیہ السلام نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو ابن عباس ان کے پاس آئے اور عرض کیا، اے چچا زاد، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ عراق جائیں گے، حالانکہ وہ خیانت کار ہیں، آپ کو صرف جنگ کرنے کے لیے دعوت کی ہے اور بس، لہٰذا جلدی نہ کریں، اور اگر آپ قمار اس جبار یعنی یزید سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور مکے میں رہنے کو پسند نہیں کرتے تو پھر یمن کی طرف جائیے، کیونکہ وہ ایک طرف پڑا ہوا ملک ہے
اور وہاں آپ کے یار و انصار و اعوان و مددگار موجود ہیں، وہاں آپ ٹھہر جائیں اور اپنے داعی مختلف شہروں میں پھیلا دیں، اور اہل کوفہ اور دوسرے عراق میں اپنے یار و انصار کو لکھیں کہ وہ اپنے امیر کو اپنے شہر سے نکال باہر کریں، اگر تو وہ ایسا کر سکے اور اپنے امیر اور گورنر کو نکال اور دور کر سکے، چنانچہ اگر کوئی وہاں نہ رہا جو آپ سے الجھے تو پھر ان کے پاس جائیے، اور میں ان کی خیانت سے معمون نہیں ہوں، اور اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا تو اپنی جگہ رہیے یہاں تک کہ خدا اپنے امر و حکم کو لے آئے، کیونکہ یمن کے علاقے میں قلعے اور درے اور گھاٹیاں فراواں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ آپ خیر خواہ اور مجھ پر مہربان ہیں، لیکن مسلم بن عقیل نے ایج 146 لیکن مسلم بن عقیل نے مجھے خط لکھا ہے کہ اہل شہر نے میری بیعت کرنے اور مدد کرنے پر اجتماع اور اکٹھا کر لیا ہے، لہٰذا میں جانے کے لیے عزم کر چکا ہوں۔ اور ابن عباس نے کہا کہ انہم من جربست و جربت، یہ وہ ہیں کہ جن کا آپ امتحان اور تجربہ کر چکے ہیں، یعنی ان کی بات کا کوئی اعتماد و اعتبار نہیں، یہ وہی ہیں جو اس سے پہلے آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ تھے اور کل اپنے اور امیر کے ساتھ مل کر آپ کے قاتل ہوں گے۔ اگر آپ ان کی طرف نکلیں اور یہ خبر ابن زیاد تک پہنچ جائے تو وہ انہیں ہی آپ سے جنگ لڑنے کو بھیجے گا، اور وہی لوگ کہ جنہوں نے آپ کو خط لکھے ہیں وہ آپ کے دشمن کی نسبت آپ پر زیادہ سخت ہوں گے، اور اگر آپ میری بات کو قبول نہیں کرتے اور حتمی طور پر کوفے کی طرف جانا ہے تو پھر خواتین اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے، خدا کی قسم مجھے خوف ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے جیسے کہ عثمان مارا گیا اور عورتیں اور بچے اسے دیکھ رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے ابن عباس علیہ السلام سے جواب میں جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ خدا کی قسم اگر میں اس قسم کی جگہ میں مارا جاؤں تو اسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں اس چیز سے کہ مکے کی حرمت میری وجہ سے پائمال ہو۔ پس ابن عباس آپ سے نا امید ہو گئے اور آپ سے اٹھ کر باہر چلے گئے، اور ابن زبیر کے قریب سے گزرے اور کہا، تیری آنکھ ٹھنڈی ہو اے ابن زبیر، اور یہ اشعار پڑھے کہ اے مقام معمر کی چنڈول، تیرے لیے فضا خالی ہو گئی ہے، اب انڈے دے اور بلند آواز سے شور مچا اور اپنی منقار زمین پر مار، جو چاہے چن لے کیونکہ جال ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ لو حسین علیہ السلام عراق کی طرف جا رہے ہیں اور حجاز تیرے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ جب ابن زبیر نے یہ سنا کہ حضرت کوفے جائیں گے اور آپ کا وہاں رہنا اس کے لیے گراں تھا اور اس سے وہ دل تنگ تھا اور لوگ اسے امام حسین علیہ السلام کے برابر نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا اس کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں تھی کہ امام مکے سے باہر چلے جائیں، اس لیے اس نے کہا، اے ابا عبداللہ، بڑا اچھا کام کیا ہے آپ نے کہ خدا سے ڈرتے ہوئے آپ نے اسی قوم سے جہاد کرنے کا ارادہ کیا ہے، ان کے ظلم و ستم کی بنا پر، اور یہ کہ انہوں نے خدا کے نیک بندوں کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرا ارادہ ہے کہ میں کوفے کی طرف جاؤں۔ ابن زبیر نے کہا کہ خدا آپ کو توفیق دے کہ اگر میں آپ کی طرح وہاں یار و انصار رکھتا ہوتا تو اس سے عدول نہ کرتا۔ پھر اسے خوف ہوا کہ امام اس کو متہم نہ سمجھیں، لہٰذا کہا، اگر آپ حجاز میں رہ جائیں اور ہمیں باقی لوگوں کے ساتھ اپنی مدد و نصرت کی دعوت دیں تو ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے اور آپ کی طرف تیزی سے آئیں گے، اور آپ اس امر کے یزید اور اس کے باپ سے زیادہ لائق اور اہل ہیں۔ ابو بکر بن حارث بن ہشام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا، اے چچا زاد بھائی، رشتہ داری سبب ہوتی ہے کہ میں آپ پر مہربان ہوں اور آپ سے غمخواری کروں، اور میں نہیں جانتا کہ آپ نیک خواہی کے سلسلے میں مجھے کس طرح سمجھتے ہیں۔ سامعین، ہم پیج 147 پہ آ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تم ایسے شخص نہیں ہو کہ جسے متہم کیا جا سکے۔ ابو بکر نے کہا، آپ کے والد گرامی کا رعب و ہیبت لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ تھا اور آپ کی نسبت زیادہ امیدوار اور زیادہ ان کی بات سنتے تھے اور ان کے گرد زیادہ اکٹھے تھے۔ پس جناب معاویہ کی طرف
اس کے مقابلے میں گئے تو سب لوگ آپ کے ساتھ سوائے اہل شام کے اور آپ معاویہ کی نسبت زیادہ قوی تھے۔ باوجود اس کے ان لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور دھوکہ کیا اور بوجھل بن گئے، حرص دنیا اور بخل کی وجہ سے۔ پس ان کا دل خون کیا اور انہیں غصے کے گھونٹ پلائے اور ان کی مخالفت کی، یہاں تک کہ خدا کی کرامت و رضوان الہی کی طرف تشریف لے گئے۔ ان کے بعد انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ وہ کچھ کیا جو کچھ کہا، اور ان سب واقعات میں آپ موجود تھے اور انہیں دیکھا، تو پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف جائیں کہ جنہوں نے آپ کے والد اور بھائی کو آزار و تکلیفیں دیں اور ان سے ظلم و ستم کیے، اور ان کی اعانت و مدد سے اہل شام اور عراق اور اس کے ساتھ کے جو اپنے آپ کو زیادہ تیار کیے ہوئے ہے اور زیادہ آمادہ ہے اور اس کی استعداد بہت زیادہ ہے اور وہ زیادہ طاقتور ہے اور لوگ اس سے زیادہ ڈرتے ہیں اور اس کی کامیابی کی زیادہ امید رکھتے ہیں۔ آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر انہیں خبر ملے کہ آپ کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو لوگوں کو مال دنیا کی وجہ سے ابھاریں، اور وہ سب دنیا کے بندے ہیں۔ تو وہی شخص کہ جس نے مدد و نصرت کا آپ سے وعدہ کیا ہے وہی آپ سے جنگ کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور وہی شخص جو آپ کو زیادہ دوست رکھتا ہے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے اور ان کی مدد کرے۔ پس اپنے نفس کے بارے میں خدا کو یاد کیجئے، بریکٹ میں، اور اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا تجھے جزائے خیر دے اے چچا زاد کہ تو نے اپنی رائے درست مخلصانہ دی ہے، اور جو کچھ خدا نے مقرر کیا ہے وہی ہو کے رہے گا۔ ابو بکر نے کہا، آپ کی مصیبت کے اجر و ثواب چشم امید خدا سے رکھتا ہوں اے ابا عبداللہ۔ شیخ ابن قولویہ نے حضرت ابو جعفر باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حسین علیہ السلام ترویہ سے ایک دن پہلے، تیرے واو یہ ہے، ترویہ سے ایک دن پہلے مکے سے نکلے، اور ابن زبیر نے آپ کی مشائیت کی اور کہا کہ اے ابا عبداللہ، حج کا وقت آن پہنچا ہے اور آپ اسے چھوڑ کر عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے زبیر کے بیٹے، اگر میں فرات کے کنارے سپرد خاک ہوں، اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ کعبے کے گرد مارا جاؤں۔ اور تاریخ طبری میں ہے کہ ابو محنف نے میم ہے نون فے کہا کہ ابو جناب یحییٰ بن ابو حیا نے کہا کہ عدی بن حرملہ اسدی نے عبداللہ بن سلیم اور مزری بن مشمعل، جو کہ دونوں اسد قبیلے سے کے ہیں، سے روایت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کوفے سے حج کے لیے گئے، یہ اب ہم پیج نمبر 148 پہ آ گئے، یہاں تک کہ ترویہ کے دن ہم مکے میں داخل ہوئے اور حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو چاشت کے وقت ہم نے حجر الاسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھا۔ ہم ان کے قریب گئے اور سنا کہ ابن زبیر حسین علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہیں قیام کریں، ہم آپ کی مصیبت کا غم کھائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے ساتھ مخلص رہیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے۔ امام حسین نے فرمایا، مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی ہے کہ مکے میں ایک مینڈھا ہوگا کہ جس کے سبب مکے کی ہتک و حرمت ہوگی، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں وہ مینڈھا بنوں۔ ابن زبیر نے کہا، اور اگر آپ چاہیں تو یہیں رہ جائیں اور یہ کام میرے سپرد کر دیں، میں آپ کی فرما برداری کروں گا اور آپ سے حکم عدولی نہیں کروں گا۔ پھر ہم سے پوشیدہ ہو کر بات کی اور مسلسل آپس میں سرگوشی کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ ظہر کے وقت لوگوں کی چیخ و پکار بلند ہوئی منا کی طرف جانے کی۔ وہ دونوں کہتے ہیں پس امام حسین علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور کچھ بال کاٹ کر تفسیر کی اور اپنے عمرے سے محل ہو گئے اور کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، اور ہم لوگوں کے ساتھ منا کی طرف گئے۔ اور سبت کی بات تذکرے میں ہے کہ جب محمد بن حنفیہ کو خبر پہنچی کہ جناب روانہ ہوئے اور وہ اسی وقت وضو کر رہے تھے اور تشت ان کے سامنے رکھا تھا، تو اتنا گریہ کیا کہ تخت ان کے آنسوؤں سے پر ہو گیا، اور مکے میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے جانے سے غمگین نہ ہوا ہو، چونکہ لوگوں نے آپ کو جانے سے منع
کے سلسلے میں بہت باتیں کی تھیں، لہٰذا آپ نے اسی شخص کے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: میں عنقریب جا رہا ہوں اور جوان مرد کے لیے موت کوئی آر و ننگ نہیں ہے۔ جب اس کی نیت باخبر ہو اور ایسی چیز میں کوشش کرے جس کا رد کرنا ضروری ہے، اور صالح و نیک افراد کی اپنے نفس کے ساتھ مدد اور ان سے ہمدردی کرے، اور ملعون درگاہ شخص جدائی اختیار کرے اور مجرم کی مخالفت کرے۔ اگر میں زندہ رہوں تو مستحق مذمت نہیں ہوں، اور اگر مر جاؤں تو میرے لیے ملامت نہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما ختم ہو گیا۔ تیری ذات کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو زندہ رہے اور تیری ناک رگڑی جائے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 کہ اللہ کا حکم مقدور ہو چکا ہے۔ اب ان بریکٹ لکھا ہوا ہے مترجم کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ سب لوگ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے منع کرتے اور کہتے کہ اگر آپ وہاں گئے تو شہید کر دیے جائیں گے۔ سامعین، ہم پیج 149 پہ آ گئے ہیں۔ اور اہل کوفہ بیعت کے عہد و پیمان کی وفا نہیں کریں گے، اور بنی امیہ کا مال و دولت انہیں بیعت پر قائم نہیں رہنے دے گا۔ اور حضرت بھی جانتے تھے، اور جو کچھ ابن عباس، ابن زبیر، محمد بن حنفیہ، فرزوق اور دوسروں کو معلوم تھا، وہ حضرت سے پوشیدہ نہیں تھا، اور آپ بنی امیہ کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اور آپ کی پیشن گوئی ابن زبیر کے بارے میں صحیح ثابت ہوئی، اور ابن عباس کا گمان باوجود فطانت و ذہانت کے، اور ابن زبیر کا خیال باوجود اس سوجھ بوجھ اور زیر کی کہ غلط تھا جو کہتے تھے کہ مکہ خدا کا حرم اور امن کی جگہ ہے۔ لیکن بنی امیہ نے کعبے کی حرمت کا خیال نہ کیا، اور ابن الزبیر کو مسجد الحرام میں قتل کر دیا، اور کعبے کو منجنیق کے ساتھ ویران کیا۔ بہرحال انبیاء اور اوصیاء کی سنت و سیرت باقی لوگوں کے خلاف ہے، بلکہ عظیم الہی فلسفہ اور وہ افراد کہ جو اوصیاء کے مرتبے سے کم ہیں اور انہوں نے کسی مقصد کو پسند نہیں کیا ہے اور چاہا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان رواج پائے، ان کی نظر اسی ہدف و مقصد پر رہتی ہے، اور جان و مال کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے مقصد کی ترویج و تبلیغ چاہتے، اگرچہ اس میں ان کی جان چلی جائے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ سقراط حکیم لوگوں کو خدا اور معاد قیامت کی دعوت دیتا تھا؟ یونانی بت پرست تھے، انہوں نے اسے گرفتار کر کے قید کر دیا اور پھر قتل کر دیا۔ اس نے اپنے کیے سے توبہ نہیں کی تو اسی زندان میں ہی اپنی باتوں کا تکرار کرتا تھا، اپنے عقائد بیان کرتا اور قتل ہونے کی پرواہ نہیں رکھتا تھا۔ جب وہ لوگ اسی طرح تھے تو پھر انبیاء اور اوصیاء کو کیسا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، اگر خاموشی میں مصلحت سمجھیں، مثل امیر المومنین کے خلفاء کے زمانے میں، اور حضرت امام حسن اور علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے معاویہ کے زمانے میں، تو پھر گھر میں بیٹھ رہیں اور صلاح کر لیں اور ان کی مخالفت کے لیے قیام نہ کریں، اور اگر وقت کی مصلحت نہیں عن المنکر میں دیکھیں تو صراحت کے ساتھ کہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، اور اگر حسین علیہ السلام اپنی جان کی حفاظت چاہتے تو پھر کیوں یمن جاتے یا پہاڑوں، دروں اور ریگستانوں کی پناہ لیتے، اپنے شہر وطن مدینے میں ہی بیٹھ جاتے اور یزید کی بیعت کر کے آسودگی اور آرام سے زندگی بسر کرتے، جیسا کہ معاویہ کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ کسی بادشاہ اور خلیفہ کی مخالفت کر کے بیابانوں اور پہاڑوں کی طرف فرار کر جانا اور بھاگ جانا ڈاکوؤں اور دوسرے لوگوں کا کام ہے، نہ کہ اوصیاء و انبیاء کا، کہ جس سے فتنے و فساد کھڑے ہوں اور ناحق خون بہیں اور مال و ثروت کی غارت گری ہو، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جناب راضی نہ ہوئے کہ شاہراہ سے ہٹ کر ٹیڑھے راستے سے مکے کی طرف جائیں، تو پھر کیسے راضی ہوتے کہ راہزنوں والے کام کرتے؟ نیز آپ اپنی جان کی حفاظت چاہتے بعد اس کے کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ عبید اللہ بن زیاد مکے میں آ گیا ہے، اور مسلم بن عقیل کو، سامعین ہم پیج 150 پہ آ گئے ہیں، مسلم بن عقیل کو
انہوں نے شہید کر دیا اور اہل کوفہ کی مدد و نصرت کی کوئی امید نہیں رہی تو عربستان کے صحراؤں میں کہیں چھپ جاتے تاکہ آپ کو حر سے ملاقات نہ کرنا پڑتی، بلکہ حر سے ملاقات کرنے کے بعد بھی جبراً ان کے چنگل سے نکل سکتے تھے۔ لیکن آپ کا مقصد کہ جس کا خدا اور رسول نے انہیں حکم دیا تھا انجام نہ پاتا، آپ چاہتے تھے کہ آپ لوگوں کو دین کی اتباع اور پیروی کرنے کی دعوت دیں اور دنیا پرستی اور شہوت رائی کے نقصان کو بیان کریں تاکہ وہ جان لیں کہ خدا کا دین اس لیے نہیں آیا کہ بنی امیہ اسے اپنی سلطنت و قدرت و عیش و عشرت کا ذریعہ بنا لیں۔ اگر لوگوں نے آپ کی مدد و نصرت کی تو وہی مطلوب ہے، اور اگر انہوں نے قبول نہ کیا اور آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے تو پھر بھی لوگ جان لیں کہ دین وہ نہیں ہے کہ جو بنی امیہ کی دنیا طلب کیے ہیں، اور فرزند رسول کے جو اس دین کا مالک ہے وہ ان کے اعمال و کردار کو خلاف دین سمجھتا ہے، لہٰذا وہ اس راستے میں شہید ہو گیا، اور وہ نفرت جو لوگوں کے دلوں میں بنی امیہ کی رفتار اور کردار سے تھی وہ دین سے نفرت کا موجب نہ بنے۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت سے مصالح تھے کہ جو ہم سے پوشیدہ ہیں، اور اگر امام علیہ السلام ان کے اعمال و کردار کی تصدیق کر دیتے تو آج مسلمان لوگ کہتے کہ یہ دین کہ جو بنی امیہ کے ظلم و اسراف، فسق و فجور اور عیش و عشرت کو تجویز کرتا ہے باطل ہے۔ باقی رہا یہ کہ جناب نے عراق کو انتخاب کیوں کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو شیعہ رہتے تھے وہ منتخب مسلمان اور عقل مند اور زیادہ دیندار تھے، اور سال امیر المومنین علیہ السلام کے ممبر کے نیچے بیٹھتے تھے، اور جناب نے علوم و معارف کا بیج ان کے دلوں میں بویا تھا، اور وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد ہی لکھا ہے کہ جہاد کے راز کا بہتر ادراک رکھتے تھے۔ عراق مشرق کے دلہن اور تمدن کا گہوارہ تھا، قدیم زمانے میں اور اس کے بعد بھی تمام علوم اسلامی کا یہی ملک سرچشمہ رہا ہے۔ نحویین یا کوفی تھے، نون ہے واو یہ نون، یا کوفی تھے یا بصری کہ جنہیں امیر المومنین علیہ السلام نے علم نحو کی تعلیم دی تھی۔ نیز فقہاء و متکلمین، محدثین، قراء اور مفسرین عامہ و خاصہ بھی یا کوفی تھے یا بصری۔ اس کے بعد جب بغداد مسلمانوں کے ملک کا دارالخلافہ اور دارالحکومت بنا تو اس میں بھی وہی کوفہ و بصرہ کے لوگ جمع ہوئے، اور وہ مدارس و کتب و علماء جو بغداد میں جمع ہوئے کسی زمانے میں نہ تھے کہ جن علوم کے آثار باقی ہیں، اور تمام روئے زمین انہیں معارف سے بہرہ مند ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان اور چین کے بت پرست اور مغرب کے عیسائی کے ماخذ و مصادر عربی معارف و علوم ہیں کہ جن کی اصل بغداد تھی، اور وہ لوگ اہل کوفہ اور امیر المومنین کے شاگرد تھے، اور اب بھی نجف اور بریکٹ میں شرف علوم شیعہ کا مرکز ہے۔ اور چونکہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ملک عراق ہے اور اس کا دارالحکومت کوفہ آنے والے زمانے میں عالم اسلام کے لیے یہ مقام رکھتا ہے، لہٰذا آپ نے اپنی دعوت کا وہاں اظہار کیا اور اپنی قبر کا وہاں انتخاب کیا۔ یہ پیج 150 ہم نے مکمل کیا کہ جو ہم نے 11 فصلیں پڑھ لی، اور 12ویں فصل میں آئیے سامعین اس کو بھی اسی آڈیو میں ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ لگتا ہے کہ مکمل ہو جائے گا شاید، یا 12ویں فصل ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ عراق کی طرف روانگی، سید الشہداء کا مکہ سے عراق کی طرف خروج۔ حضرت سید الشہداء ترویہ 13 واو یہ ہے کہ دن 8 ذی الحجہ مکے سے عراق کی طرف روانہ ہوئے، اور اپنے اہل و عیال، اولاد اور شیعوں کی ایک جماعت کے ساتھ جو آپ سے وابستہ ہو گئے تھے۔ مطالب الصول وغیرہ میں موجود ہے کہ ان میں سے مرد 82 افراد تھے، اور ابھی تک آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر نہیں ملی تھی، چونکہ اسی دن جناب مسلم نے خروج کیا تھا، اور امام علیہ السلام بھی اسی دن مکے سے باہر نکلے تھے۔ اور کتاب المحزون میں
محزون میں نقل ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں کو بلایا اور ہر ایک کو 10 دینار دیے ایک ایک اونٹ کے ساتھ کہ جو ان کا بار اور زاد راہ اٹھائے، اور آپ مکے سے منگل کے دن یوم ترویہ جو کہ 8 ذی الحجہ کی تاریخ تھی روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ 82 مرد تھے، شیعوں، دوستوں، رشتہ داروں اور آپ کے اہل بیت میں سے تھے۔ فرزدق شاعر نے فرزوق ہونا چاہیے تھا، فرزوق شاعر نے سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں 60 ہجری میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے گیا، میں حرم میں داخل ہوا اور اپنی والدہ کے اونٹ کو ہانک رہا تھا تو میں نے ایک کارواں کو مکے سے نکلتے دیکھا کہ جن کے ساتھ مکمل اسلحہ، تلواریں اور ڈھالیں تھیں، تو میں نے پوچھا یہ کارواں کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حسین بن علی علیہم السلام کا ہے۔ میں آپ کے نزدیک گیا اور سلام کیا اور عرض کیا خدا آپ کو اور آپ کا مسول و مرام و مقصد عطا فرمائے اور آپ کو امید اور آرزو تک پہنچائے، جو آپ چاہتے ہیں وہ پسند فرماتے ہیں۔ اے فرزند رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں اتنی جلدی حج کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا اگر میں یہ جلدی نہ کروں تو مجھے گرفتار کر لیں گے۔ پھر آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا میں ایک عرب ہوں۔ آپ کو خدا کی قسم اس سے زیادہ نہ پوچھنا۔ فرمایا جن لوگوں کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو ان کے بارے میں تمہاری کیا اطلاع ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نے آگاہ اور باخبر سے سوال کیا ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں، اور قضاء و قدر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سامعین، ہم پیج نمبر 152 ہم نے 151 ختم کر لیا ہے اور 152 سے ہم اگلی آڈیو میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جلدی سے ہم اگلی آڈیو کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر سنتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔